صحابہ کرام کفار اور مشرکین اور اس وقت کی اقوام متحدہ کے نرغے میں آ گئے، محاصرہ ہو گئے۔ صحابہ کرام میں بوڑھے بھی ہیں، نوجوان بھی ہیں، نوبالغ بھی ہیں اور بچے بھی ہیں، ننھے بچے بھی ہیں، پھنس گئے۔ اور کفار نے فیصلہ کیا تھا کہ آج مسلمانوں کا اور پیغمبر کے طالب علموں اور صحابہ کرام کی ٹکا بوٹی کرنی ہے، پھر نہ اسلام رہے گا، نہ مسلمان رہے گا، نہ نبی رہے گی، نہ نبوت رہے گا، اور نہ قاری رہے گا، نہ قرآن رہے گا۔ آج فیصلہ کرنا ہے۔ صحابہ کرام محاصرہ ہو گئے، پورا کفر اقوام متحدہ سمٹ کر آ گیا، اور چاروں طرف سے ان ننھے بچوں کو بھی، بوڑھوں کو بھی، معذورین کو بھی محاصرہ کر دیا، خواتین بھی تھی اس میں۔ اچانک اللہ نے ان چھوٹوں کے دلوں میں، بڑوں کے دلوں میں وظیفہ ڈال دیا، اور سب اپنی طرف سے پڑھنے لگے۔ وحی نہیں آئی، پیغمبر نے نہیں بتایا، جبرائیل نہیں آیا، ان کے ہونٹ ہلنے لگے، کچھ پڑھنے لگے۔ چند لمحے کے بعد نقشہ بدل گیا، طوفان آیا، اللہ کا عذاب آیا، وہ کفر آپس میں لڑ گیا، وہ جھگڑ بگڑ گئے، ان کے گھوڑے آپس میں ٹکرانے لگے، ان کی تلواریں آپس میں یلغار کرنے لگی، ان پہ اندھے ہو گئے، اندھیرا چھا گیا، آنکھوں نے کام چھوڑ دیا، ذلیل ہوئے، رسوا ہوئے، ذبح ہوئے، جہنم پہنچے، بھاگتے گئے، بھاگتے چلے گئے۔ صبح ہوئی تو سارا میدان کفار سے خالی تھا، اور اسلام کے جھنڈے لہرا رہے تھے۔ آپس میں کچھ نے کہا یہ کیا ہو گیا، راتوں رات اس نے کہا، وہ تو لشکر تھے اور ہم تو انگلیوں پر گنے جانے والے چند افراد تھے، یہ کیا ہوگا، کیا ہو گیا؟ کسی کو پتہ نہیں تھا کیا ہو گیا۔ رب نے ان کا کیا ہو گیا، کیا ہو گیا سنا، جبرائیل کو بھیجا۔ جبرائیل سب کو بتا دو، میرے پیغمبر کے عشاق کو بتا دو، پیغمبر کے غلاموں کو بتا دو، قرآن کے قارئین کو بتا دو، مدرسے کے طالب علموں کو بتا دو، بوڑھے حفاظ کو بتا دو، نو تاجران کو بتا دو، کاروباری لوگوں کو بتا دو، جو لوگ شریک تھے اور پھنس گئے تھے ان کو بتا دو، مجھے تمہاری ایک ادا پسند آئی، تمہارے ہونٹ ہلنے لگے، طالبان تمہارے ہونٹ ہلنے لگے، عالمان تمہارے ہونٹ ہلنے لگے، خواتین تمہارے ہونٹ ہلنے لگے، نوجوانوں تمہارے ہونٹ ہلنے لگے، بچے بھی، بڑے بھی، بوڑھے بھی، چھوٹے بھی، خواتین بھی، سب کچھ پڑھ رہی تھی۔ رب نے فرمایا میں نے دیکھا قالو، یہ سب پڑھ رہے تھے، بولو سبحان اللہ۔ یہ مسلمان تھوڑی تعداد انگلیوں پر گنے جانے والی سب پڑھ رہے تھے، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، رب کا فرمان ہے۔ قالو، یہ سب پڑھ رہے تھے، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، اللہ ہمارے لیے کافی ہے، وہی ہمارا کارساز ہے۔ تو رب کافی ہے، رب کارساز ہے۔ لوگوں پیغام یہ ہے، حسبنا اللہ و نعم الوکیل عمل میں اپنا لو اور ذکر میں اپنا لو، نماز کے بعد 3 مرتبہ اپنا لو، سوتے ہوئے 3 مرتبہ اپنا لو، اٹھتے ہوئے 3 مرتبہ اپنا لو، دکان میں داخل ہوتے ہوئے اپنا لو، نکلتے ہوئے اپنا لو، صبح و شام زبان پر حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ انشاءاللہ جس طرح صحابہ کرام اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کفر کو شکست ہوئی، ظلم کو شکست ہوئی، بدماشی کو شکست ہوئی، اور عریان تہذیب کو شکست ہوئی، جبر و استبداد کو شکست ہوئی، انشاءاللہ 15ویں صدی میں مسلمان ہو جائے، کفر مٹ جائے گا اور اسلام کے جھنڈے لے رہیں گے انشاءاللہ۔ یہ بات میری نہیں ہے، یہ وظیفہ میرا نہیں ہے، اللہ نے بتایا، اللہ نے ہمیں بتایا۔ اللہ نے کہاں سے سنا؟ اللہ نے طالب علموں سے سنا، مجاہدین سے سنا، مسلمانوں سے سنا، بچوں سے سنا، ننھے بچوں سے سنا، بوڑھی خواتین سے سنا۔ اللہ تو سن رہا ہے۔ اللہ نے فرمایا میرا جواب یہ ہے کہ ان کے دل میں آ گیا تھا، یہ خود اکٹھا ہو کر پڑھ رہے تھے، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، روایت الخالق عن المالک، یہ رب کی روایت ہے جو عن المخلوق ہے، رب الخلاق روایت الخالق عن المخلوق ہے۔ اللہ پاک صحابہ کرام کے
کے الفاظ کو، ان کے وظیفہ کو نقل کر کے قرآن کا جز بنا دیا، آج قرآن میں موجود ہے۔ میرے مسلمانوں سن لو، پیارے پیغمبر کے غلاموں سن لو، قالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل، سب پڑھو حسبنا اللہ ونعم الوکیل، یہ سب پڑھ رہے تھے، تم پڑھو گے انشاءاللہ بند راستے کھلتے چلے جائیں گے۔ یہ جو اندھیرا چھایا ہوا ہے، یہ ظلم و تشدد آ گیا، یہ جو بدامنی آ گئی، یہ جو مہنگائی آ گئی، یہ ہمارے اعمال ہیں۔ نماز نہیں ہے، تلاوت نہیں ہے، قرآن نہیں ہے، نبی کا عشق نہیں ہے، غلامی نہیں ہے، سنت نہیں ہے، زکوٰۃ نہیں ہے، عشر نہیں ہے، صدقہ نہیں ہے، طاقت کا اظہار ہے، قوت کا اظہار ہے۔ انشاءاللہ ہم آگے بڑھیں گے، قرآن ساتھ ہوگا، آگے بڑھیں گے، نبی کا فرمان ساتھ ہوگا، آگے بڑھیں گے، حسبنا اللہ بھی ساتھ ہوگا، آگے بڑھیں گے، درود بھی ساتھ ہوگا، آگے بڑھیں گے، گھر میں جائیں گے، باہر نکلیں گے، ہر جگہ ہم اللہ کا ذکر، حسبنا اللہ کا وظیفہ پڑھتے رہیں گے، انشاءاللہ بند راستے کھل جائیں گے، کو ہمارا بھی ہوگا وہ بھی راستہ چھوڑ دے گا۔